السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، رمضان المقدس کا بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو شرف قبولیت کا بخش عطا فرمائے، ہماری غفلتوں سے درگزر فرمائے، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما دے، اور ہمیں مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک لوگ کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو مشائخ تھے، ہمارے جو بزرگان دین تھے، تو رات بھی اس بات پہ میرے بہت آنسو نکلے ہیں، اور بہت رویا ہوں امت محمدیہ کے بے حسی پہ۔ جب سوشل میڈیا پہ ایسے واقعات دیکھتا ہوں نا، تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ جو مشائخ تھے، وہ جو صوفیاء تھے، جن کے محفلوں میں ہم بیٹھ جاتے تھے، وہ برگزیدہ ہستیاں، وہ اللہ کے مزرعون الہی، وہ میں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بڑے بڑے شہباز طریقت، شہباز علامہ، وہ مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اب ایک ہستی روئے زمین پہ ہے، اللہ اس کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور رجال الغیب سے ہے، چھپے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، فرقہ ملامتیہ سے، اور عارف باللہ ہے۔ بس وہی ایک ہی رہ گیا جو ایک قسم کا ہمارے دعاؤں کا وسیلہ ہے، اور ایک بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے ہم تشریف فرما ہے۔ تو اگر وہ بھی روئے زمین سے چلا گیا تو پھر ہماری زندگی تاریک ہو جائے گی، اور اس دنیا میں رہنا محال ہو جائے گا، بہت محال ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی ہے اس پرفتن دور میں ہم جو صوفیاء لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، تذکرۃ الاطہار۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، نصیحت ایڈوائس، پھر قواریت سے بالاتر۔ اگر آپ لوگوں نے اہل بیت اطہار، گران نبوت، گران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو زیادہ نہیں، صرف 2 کتابیں پڑھیں۔ ایک اہل سنت والجماعت میں گلدست اہل بیت مولانا طارق جمیل کی کمال کی کتاب ہے، جتنے ریپریسنس، جتنے سند متن کے ساتھ اور تخریج تصحیح کے ساتھ جو کام ہوا ہے نا، وہ علماء جانتے ہیں۔ ایک میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے نا، تذکرۃ الاطہار علیہم السلام، ترجمہ الارشاد، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے حالات زندگی، مصباح القرآن ٹرسٹ نے اس کو شائع کیا، یہ ابھی مجھے پہنچا ہے۔ یہ لکھا ہے آیت اللہ علامہ شیخ مفید، مترجم مولانا سید صدر حسین نجفی۔ یہ فقہ جعفریہ سے، اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل بیت گرانہ کو سمجھنا ہے
آپ لوگوں نے گران رسول کو سمجھنا ہے، آپ لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے، اور آپ لوگ اس نبوی خاندان کو کی فضیلت کو اور فضائل کو مطالعہ میں لانا چاہتے ہیں تو زیادہ نہیں، صرف 2 کتابیں پڑھیں۔ اہل سنت میں مولانا طارق جمیل کا گلدستہ اہل بیت اطہار کمال کی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے۔ اس میں جو 12 اماموں کے ساتھ جو ریفرنس ہے، متن کے ساتھ جو تخریج ہے، اور جو ریفرنسز ہیں ایک ایک حدیث کے ساتھ، ایک ایک راوی کے ساتھ جس نے روایت کی ہے، کمال ہے۔ اور ایک یہ کتاب تذکرۃ الاطہار فقہ جعفریہ التشیع، آپ پڑھیں تو آپ کو گران رسول کی سمجھ آ جائے گی۔ صرف یہ 2 پڑھیں، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو فضائل اہل بیت اطہار کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو چون چراہی ہے یہ نکل جائے گا۔ مثلاً میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے معاملے میں تو ہم بڑے متشدد ہیں، اور تمام صحابہ کسی کو یاد نہیں ہے، صرف امیر شام۔ اب روزے سے ہوں، کسی نے محفل میں بات کی، مجلس میں، علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں عوام کی، کہ معاویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ جو چڑھائی کی تو یہ زیادتی کیا تھا، تو ایک دم جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور میں نے کہا بابا، ایک آدمی نے سوال کیا تو اس کو سمجھانے کا بھی تو طریقہ ہے نا، قرآن نے تو بتایا ہے نا۔ یعنی اتنا ڈپریشن اور اتنا انزائٹی ہے کہ ہم ایک بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا صاحب بیٹھ جائیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کو توڑنے والے کون ہیں؟ وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا 20,000 صحابہ کرام کا حجر بن عدی جیسے صحابی رسول، میسم بن تمار، عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اور کتنے لاکھ لوگوں کو جنگ میں جو شہید ہوا وہ کس کی جنگ میں ہوئے؟ خاموش۔ پھر میں نے کہا جو یزید کی نامینیشن ہو رہی تھی، کیا یہ شورا نے کی تھی؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ فیصلہ کس کے سر پہ جائے گا؟ کیا یہ درست تھا؟ خاموش۔ پھر میں نے کہا گران رسول کے خلاف تلوار اٹھانا قرآن کی روح سے، جو قطعی طور پہ نص سے ثابت ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ خاموش۔ تو میں نے کہا ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، لیکن وہ باطل پہ تھے، باغی گروپ سے تھے، اور جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پہ تھے، امت نے حق پہ مانا، لیکن اس میں سکوت ہے۔ تمام صحابہ کرام کے لیے ادب اور احترام امت پہ لازم اور ملزوم ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف جو گران رسول ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین، وہ تو عین ایمان ہے، فرض ہے ان کی مودت، ان سے محبت، ان کے احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ برداشت، مطالعہ، اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو برداشت کرو،
لان تان سے گریز کرو، فسق فجور سے گریز کرو، اور بہت سے مسائل ہیں وہ بتاتے رہیں امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے۔ جس طرح ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اہل بیت اطہار کو سمجھانا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ 2 کتابیں پڑھیں۔ تو خدا را کتاب کو تو ہاتھ لگائے نا، مارکیٹ سے تو لے لے، اتنی مہنگی تو نہیں، اگر کسی چاہیے ہم لے کر دے دیں گے۔ یہ بھی تو کسی نے مجھے دی ہے نا، پہلے تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا نا، یہ بھی تو کسی نے مجھے تحفے میں دی ہے نا کہ شاہ صاحب آپ یہ بھی پڑھیں، آغا جی یہ بھی پڑھیں۔ تو اب بات یہ جب ہماری سمجھ میں آ گئی تو اس میں کیا ہے، قرآن اور حدیث اہل بیت کے فضائل ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان کو قوت مل جائے گی، تقویت مل جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ اختلافات سے دور رہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔